خیر یہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا یار. ایسی بات آپ اوئے ہوئے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا پہلے. یہ اپنے چھوڑا اس طرح چیخو پکار کر رہے ہیں کہ دلی میں طالبان بس ٹھیک ہے جی ان کا آزادی کا دن تو انہوں نے پردہ ٹھیک ہے پیچھے پھینک دینا یار اس کو کیا ہوتا ہے. کابل پہ حملہ ہو گیا, کابل قبضہ ہو گیا, ان کا انڈیپینڈنٹ ڈیز پہ چلا گیا سارا. ہاں مجھے پتہ ہے. چلو پیچھے سے وہ بھی ہے, جنرل بخشی بھی ہے, سارے رو رہے تھے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے آج شارٹ نوٹس پہ پروگرام بنا ہمارا, کہ کیونکہ حالات اس قسم کے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ سے بات کر لوں, کیونکہ آج سے 42 سال پہلے 1979 میں جو روس جب افغانستان میں داخل ہوا تو جو فیصلہ اس وقت شہید جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا, آج ان کا خواب جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے. کہ اس وقت تقریباً آج 40 سال ہو گئے ہیں افغان میں جہاد کو, اور آپ نے دیکھا کہ پہلے 10 سال میں روس کو شکست دی گئی, جس میں 6 اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہوئیں سینٹرل ایشیا کے اندر, اور اس کے بعد 9/11 کے بعد ایک اور سپر طاقت 40 ملکوں کے فوجیں لے کر وہاں پہنچ گئی, اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنا ملسا یہ بعد میں دے دینا نا میرے باؤ, آپ اس کے اندر آ رہے ہو, میں بات کر لوں یار, حد ہوگی, یہ بعد میں دے دیں گے کوئی بات نہیں. تو 6 اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں, اور وہی جہاد افغانستان کے ثمرات تھے, جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ امریکہ کی سینٹ اور کانگریس جو ہے وہ بار بار پاکستان پہ سینکشنز لگانے کی بات کرتی تھی, لیکن امریکہ کا صدر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا تھا ویور دینے پر, اور اسی دوران الحمدللہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ مکمل ہوا, اور اسی لیے آج جو ہے وہ پاکستان جو ہے ناقابل تسخیر ہے. ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ طالبان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں, اور ان کو مبارکباد بھی پیش کی ہے, اور انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم افغانستان کا دورہ کریں گے, جیسے ہی حالات وہاں سیٹل ہوتے ہیں تو باضابطہ جا کے ان کو دورے کی دعوت دیں گے. میں اس وقت جو مقصد تھا میرا پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ ہماری حکومت ابھی تک بھی وسیع البنیاد حکومت کی رٹ لگایا ہوا ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں, اور ساتھ ساتھ جس طرح ابھی چائنا نے بھی کر دیا, روس اور ایران کو بھی اس بات پر امادہ کریں کہ وہ بھی فوری طور پر طالبان کی حکومت امارت اسلامی کو تسلیم کریں. اور اسی طرح ہمارے جو GCC کے دوست ہیں, سعودی عربیہ ہے, دیگر ممالک ہیں, یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو اس بات پر لانا کہ وہ بھی امارت اسلامی کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ وہاں پر امن کے لیے آگے کام چلے. جس طرح سے انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں فتح مکہ کے بعد یہ پہلی مثال ہمیں ایسی ملی ہے کہ بغیر گولی چلائے تقریباً انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ فتوحات کی ہیں, اور اب وہ کابل کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور ان کی حکومت ہی ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ کل 17 اگست 33ویں برسی ہے شہدائے بہاولپور کی. اس کے ساتھ ساتھ کہ جنرل ضیاء الحق شہید کا خواب پورا ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کل 17 اگست کو ہی وہاں باضابطہ طور پر ایک اچھی اسلامی حکومت کا بھی اعلان ہوگا افغانستان کے اندر. تو یہ میں آپ کو چند ایک باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس تمام امریکہ کی جارحیت کے دوران جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, اس میں ہندوستان سر فہرست تھا.
اور آج اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح طالبان نے کابل فتح نہیں کیا بلکہ دہلی کو فتح کر لیا، اور ان کی یوم آزادی والے دن جس طرح صف ماتم ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا تھا، یہ لگ رہا تھا کہ واقعی ان کو صحیح تکلیف ہوئی ہے اس بات کی کہ امارات اسلامی اور ہندوستان کو آگے نظر آ رہا ہے اب کہ انشاءاللہ فتح سری نگر یا کشمیر کی فتح بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ سب سے لالی پرچم پاکستان کا بہت جلد مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھی لہرائے گا۔ تو یہ ایک چند باتیں تھیں۔ کل 3:51 پر طالبان بھی ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے تھے جس میں حقانی صاحب کے بھائی نے آنا تھا، انہوں نے کہا میں پوری کوشش کروں گا جلیل حقانی صاحب، لیکن ان کو شاید انہوں نے بلا لیا وہاں افغانستان میں، لیکن ہاشمی صاحب کی قیادت میں وہ ایک وفد اپنا بھیج رہے ہیں جو 4 بجے ہمارے ساتھ دعا میں وہاں شریک ہوگا انشاءاللہ۔ فیصل مسجد کے احاطے میں شہدائے بہاولپور کی 33ویں برسی انشاءاللہ بھرپور انداز میں منائی جائے گی، اور دعائیہ تقریب جو ہے وہ انشاءاللہ 3:51 پر ہوگی۔ اچھا یاسر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے ضیاء الحق پارٹی، اس کو ایک آپ نے کیوں لمیٹڈ کیا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں پاکستان لیول پہ لے کے جا رہے اور مخصوص رکھا ہوا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو طالبان کی حکومت افغانستان میں بن رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو خطہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اس میں کتنا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا طالبان کی حکومت سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے کہا پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کو ہم نے خود ہی آہستہ آہستہ چلا رہے تھے، اب ہم نے تیزی پکڑی ہے ذرا۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہو لاہور کے اندر گجرانوالہ میں، ابھی کل ہم نے پشاور میں میٹنگ کی ہے، نوشہرہ سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ وسیع البنیاد حکومت کی جو بات کی وہاں پر میں نے یہ طالبان پہلے بتا چکے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خواتین کے لیے اعلان کیا ہے کہ بچیاں بھی اسکولوں میں پڑھیں گی، ٹیچرز بھی پڑھائیں گی، لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ اسپتالوں میں کام کریں گی۔ انہوں نے جو شورا بنائی ہے اس میں اقلیتوں کو بھی جو ہے نمائندگی دی ہے۔ تو اس لیے افغانستان کے جس طرح سے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، یہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے، اور اس کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں۔ ایک یہ کہ بارڈر کے اوپر فینس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ طالبان طے کر چکے ہیں۔ دوسرا انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کرایا ہے اور بڑے پرزور انداز میں ہم سے مل کر بھی اور اس کے بعد ہماری حکومت کے ساتھ مل کر بھی کہ افغانستان کی سرزمین پر پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو استعمال ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے جو تحریک طالبان پاکستان اور دیگر داعش وہاں پر سرگرم تھے، جنہوں نے وہاں سے پاکستان پر امریکہ، CIA، موساد، رو کے کہنے پر حملے کیے، انہوں نے وہاں سے ان کو اب کہہ دیا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ طالبان اگر وہاں پہ مضبوط حکومت بنا لیتے ہیں، جو بھارت وہاں پہ بیٹھ کے 85 سے زائد جو کیمپ لگائے اس نے دہشت گردی کی تربیت دی پاکستان پہ ٹیک، ایک تو اس میں کتنی کمی آئے گی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک مسلم لیگ ضیاء، جماعت اسلامی، JUI سے بڑی 3 جماعتیں 2 جماعتیں رہتی ہیں جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، نہ وہ اس بارے میں بات کرتی، کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے آج ان کو خط بھجوایا طالبان کو، ان کی حکومت کو ویلکم کا ہے، اور جماعت اسلامی بھی میرا خیال ہے مجھے گزشتہ رات بات انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ اس لیے تمام حکومت پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اب بجائے گو مگو کی کیفیت اختیار کرنے کے فوری طور پر ان کو تسلیم کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی آزادی پاکستان کی آزادی، افغانستان میں امن پاکستان میں امن، اور انشاءاللہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا اسلامک بلاک بنے گا جو سینٹرل ایشیا، جو کہ جہاد افغانستان کی بدولت 6 اسلامی ملک آزاد ہوئے ہیں، ترکی، پاکستان، ایران، یہ مل کر ایک اکنامک بلاک بھی بنے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک جنرل ضیاء الحق شہید کا خواب تھا جو میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جہاں صاحب بتائیے گا کہ ملا برادر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اسے لا کے جو تمام چیزوں کا امیر بنایا جائے گا۔ کل سہیل شاہین نے اس بارے میں تمام چیزیں کلیئر کی BBC پہ، لیکن اسی ملا برادر کو پاکستان میں بھی ماضی میں ایک کیس چلتا رہا، تو آپ کیسے تعلقات دیکھتے ہیں؟ کیا اس دفعہ طالبان جو ڈپلومیسی سے کام کریں گے یا اپنی پرانی روش پہ ہی کھائیں گے؟ میرے خیال میں ان کی خارجہ پالیسی، ان کی حکمت عملی، ان کی ڈپلومیسی، ان کی ملٹری ٹیکٹکس ہم سے بہتر ہے موجودہ صورتحال میں، خاص طور پر ان کی ڈپلومیسی۔
کہ چین نے، روس نے، ایران نے ان کو ویلکم کیا اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اسی طرح سے پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر کر لیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک تو پرامن انتقال اقتدار ہوگا اور دوسرا ایک امن کا گہوارہ بنے گا وہاں، جو صحیح ایک اسلامی ریاست بن کر ابھرے گی اور انشاءاللہ ایک ایسی مثال قائم کرے گی کہ باہر کی دنیا بھی ان کو دیکھ کر اس طرف چلنے کی کوشش کرے. امریکہ کی جانب سے یہ بربلا کہا جا رہا ہے کہ جناب افغانستان کی فوج نے ہی مذابت نے کی، تو بڑی توقعات تھی. یہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے یا افغانستان کی فوج شکست کھا گئی؟ دیکھیں، شکست تو امریکہ کو ہوئی ہے. افغانستان کی فوج تو تنخواہ دار فوج تھی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کو تیار بھی نہیں تھی. نہ ہی ان کی وہ ٹریننگ تھی، نہ ہی وہ تھا. پیسہ جو ہے اب معلوم نہیں کہ جو وہاں سے بھاگا ہے کتنے پیسے لے کر بھاگا ہے وہاں سے. یہ سارا پیسہ جو وہاں پہ دیا گیا تھا ٹریننگ کے لیے، جو اسلحہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ دیا وہ تو دیا، باقی جو وہاں کے حکمران تھے وہ اپنی جیب میں ڈالتے رہے. اور آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حمداللہ جیسے لوگ جو پاکستان کو گالی دیتے تھے آج وہ پوری دنیا کے اندر گالی بن گئے خود. سر جو لوگ گالی دیتے تھے ان کے ساتھ نواز شریف نے بھی ایک میٹنگ کی. اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے، تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بالکل خاموشی ہے. یہ نواز شریف صاحب کی جتنی حکمت عملی رہی ہے وہ ایک غصے کا رد عمل ہے. جس طرح سے انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف بات کی، جس طرح سے انہوں نے حمداللہ کے ساتھ میٹنگ کی 2 دن کے بعد جب اس نے پاکستان کو گالی دی، میرا خیال ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کے کارکن بھی بڑے افسردہ تھے جن سے میری بات ہوئی ہے. ان کی لیڈرشپ بھی ان کے اس بیانیہ کے ساتھ نہیں چل رہی. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ماڈریٹ گروپ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسٹریم سے ہٹ کر ماڈریٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک غصے میں کر رہے ہیں اور جس سے ان کو اور ان کی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. اور اگلے الیکشن میں کشمیر کی طرح مجھے لگتا ہے کہ کہیں پاکستان میں بھی وہی حالت بنے گی. جنرل ضیاء صاحب بلا شبہ ایک بڑے لیڈر تھے. حالیہ دنوں آپ کا ایک بیان بھی سنا ہے کہ نون لیگ کو جو ووٹ ملتی رہی ہے وہ ضیاء صاحب کی وجہ سے ملتی رہی ہے. تو سر آپ کو کیوں نہیں ووٹ ملتی؟ اگر آپ ان کے بیٹے ہیں آپ کیوں آگے نہیں آئے؟ ہمیں ووٹ کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنا سارا جو ہمارے پاس چیک تھا وہ ہم نے نون لیگ کی گود میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے کیش کروا لیا. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ وہ ضیاء الحق کے نام پر ان کے اپنے سر پر ان کی تصویروں کا ہاتھ رکھ کر وہ جیتے. ہماری حکمت عملی یہ رہی تھی کہ مسلم لیگوں کو اکٹھا رکھیں. اب ہم نے اپنی جماعت کو بڑھانا شروع کیا، تو اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ بتائیے گا کہ خاص کر کے طالبان کی حکومت افغانستان میں بن گئی ہے آلموسٹ، اس کے ساتھ ٹی ٹی پی خاص کر کے پاکستان کی جو طالبان ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ فعال ہوں گے؟ اور جو دہشت گردی کے واقعات میں جتنا آپریشن کرتی تھی پاک فوج، تو یہ کہاں کھڑا ہوگی؟ پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہوگی کہ طالبان ایک طرف افغانستان میں ایکٹیو ہوں گے تو ان پاکستانی طالبان کا کیا بنے گا اور فوج کہاں کھڑی ہوگی؟ پاکستانی طالبان کی کوئی نہ حیثیت تھی، نہ ان کا کوئی اتنی اسٹرینتھ تھی. اس کے پیچھے امریکہ، بھارت، اسرائیل، یہ ساری ایجنسیاں تھیں جو ان کو یہاں پہ چل رہی تھیں. اور جس طرح گلبشن جدیو جیسے یہاں بہت سے لوگ پاکستان میں پھر رہے تھے جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے. پیسہ ان کا تھا، ٹریننگ ان کی تھی، اسلحہ ان کا تھا، کمیونیکیشن ان کی تھی. نہ اب امریکہ وہاں سے بھاگ چکا ہے، نہ وہاں اب اثر و رسوخ رہا ہے بھارت کا. اور انشاءاللہ اسرائیل وغیرہ تو میرے خیال میں اب طالبان کے ساتھ، طالبان کو پتہ ہے، طالبان نے یہ کہا ہے، تحریک طالبان پاکستان کی اب یہاں پر پاکستان میں بھی کوئی میرا خیال ہے پرابلم نہیں ہے کہ جو ادھر ان کے تھے اڈے تھے وہ اس تمام دہشت گردی کے خلاف جو جہاد ہوا ہے، جو افواج پاکستان نے آپریشن کیا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان میں بھی چند ایک جگہ ہیں جہاں پر وہ چھپ کے کبھی کبھی حملے کرتے ہیں، ورنہ ایسا گراؤنڈ لیول پہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اہم ترین سوال ہے یہ جو افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے، طالبان تیزی سے وہاں آگے، اس کا مقبوضہ کشمیر پہ، آزادی تحریک کشمیر پہ کس قدر اثر ہوگا، کتنی مؤثر ہوگی؟ دیکھیں، جنرل ضیاء الحق شہید نے کہا تھا کہ افغانستان کے بعد کشمیر، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب افغانستان کی آزادی کے بعد کشمیر کی تحریک بھی دم پکڑے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہاں بھی تبدیلی اگلے چند سال کے اندر اندر آئے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہوئی اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور ایک چیز اور بھی اس میں ایڈ کر لیں، مریم نواز جو ہیں
وہ ہم نے مطلب ٹی وی شو پہ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا جس میں بڑا سخت بیانیہ ہے ان کا فوج کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ جو اپنے استاد سے پڑھتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں. انہوں نے ایک دو اپنے ایسے مشیر رکھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹکراؤ ہو. میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے ان کے والد صاحب نے جس طرح شروع میں ابتدا کی تھی اسی انتہا پہ وہ لے کر جائیں، اسے بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کے. جی جہاں سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا جہاں سے شروع کی وہیں سے آغاز کریں، تو کیا ابھی کوئی آپ کو دوبارہ پارٹی آپ فعال کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کوئی آپ کو بھی گرین سگنل ملا ہے کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ بنے گی اس میں کوئی آپ کو حصہ ملے؟ انشاءاللہ اوپر سے گرین سگنل آیا ہے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تھوڑے دن ٹھہر جائیں، آپ کو پتہ لگے گا. بہت شکریہ آپ دوستوں کا چائے کا اہتمام کیا ہے، سب چائے پی کے جائیں. کافی عرصے کے بعد آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھی ہے ہم نے. بھائی جان یہ ہماری ایک آرزو تھی کہ ہم زندگی میں جب گیا تھا مجھے یاد ہے پل چرخی کی مسجد میں وہ نفل پڑھنے کے لیے جو ضیاء الحق شہید نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گا، تو جو منظر میں نے وہاں دیکھا وہ میرے سامنے اب دوبارہ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد جا کے اب دوبارہ پل چرخی کی مسجد میں 2 نفل ادا کروں گا. چلیے جی، توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے دورے کے ساتھ ہم یہاں کے صحافی بھی جائیں گے. آپ انشاءاللہ پورا جہاز جائے گا، صحافی بھی جائیں گے، اور پرانے ساتھی جو میرے ساتھ گئے تھے انہوں نے پہلی بکنگ کرا دی، جس میں جس طرح کویت گئے تھے. انشاءاللہ ہاں جس طرح کوئی الوی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. چائے پی کے جائیں گے. ہاں الوی صاحب